بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ۔ کعبہ میں نماز پڑھنے کا بیان۔ یہ باب کتاب الصلاۃ کی آخری باب ہے۔ صاحب کتاب نے اس کو آخر میں اس وجہ سے لایا ہے کہ کتاب کا اختتام ایک متبرک چیز پر ہو جائے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ کو باب الشہید کے بعد لایا، اور دونوں باب میں مناسبت یہ ہے کہ جو شہید ہوتا ہے یہ عذاب سے معمون ہوتا ہے، عذاب سے معمون ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شہر میں داخل ہو جائے وہ بھی معمون ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ من دخلہ کان آمنا، کہ جو کعبہ میں داخل ہو جائے وہ معمون ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ شہادت کی وجہ سے شہید عذاب سے معمون ہوتا ہے، اسی طریقے سے کعبہ کے اندر داخل ہونے والا جرم کی سزا وغیرہ سے معمون ہو جاتا ہے۔ اسی مناسبت کی وجہ سے صاحب کتاب نے باب الشہید کے بعد باب الصلاۃ فی الکعبہ کو بیان کیا۔ اس باب کے اندر 4 طرح کی بحثیں ہوتی ہیں۔ پہلی بحث ہوگی کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ دوسری بحث ہوگی کہ کعبہ میں جماعت سے نماز پڑھنے سے متعلق۔ تیسری بحث ہوگی مسجد حرام میں جماعت سے نماز پڑھنے سے متعلق۔ اور چوتھی بحث ہوگی کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے متعلق۔ تو اس باب کے اندر صاحب کتاب ان چاروں باتوں کو بیان فرمائیں گے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، کعبہ میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا کیا صورتیں ہیں، مسجد حرام میں جماعت سے نماز پڑھنے کی کیا کیا صورتیں ہیں، اور نمبر 4 کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کی کیا صورت ہے، اس کا کیا حکم ہے۔ پہلی بحث ہے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ اس بارے میں احناف اور مالکیہ کا اختلاف ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض، وتر، صلاۃ الطواف اور سنت فجر جائز نہیں ہے۔ ان کے علاوہ دیگر نوافل جائز ہے۔ اور احناف کے نزدیک ہر طرح کی نمازیں جائز ہیں، چاہے فرض ہوں، وتر ہو، صلاۃ الطواف ہو، یا سنت فجر ہو، یا دیگر نوافل ہو، ہر طرح کی نماز احناف کے نزدیک جائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نوافل کو تو جائز مانتے ہیں، لیکن فرائض، وتر، صلاۃ الطواف اور سنت فجر کو جائز نہیں مانتے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ایک تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن کعبہ میں داخل ہوئے اور کعبہ کے ہر گوشے میں دعائیں کی، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ جب آپ کعبہ سے باہر نکلے تو باہر نکلنے کے بعد آپ نے کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر آپ نے فرمایا ھذہ القبلہ، یہی قبلہ ہے۔ یہ روایت حضرت اسامہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی ہے۔ اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر نماز پڑھنا جائز ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر ضرور نماز پڑھتے۔ آپ کا نماز نہ پڑھنا یہ دلیل ہے کہ کعبہ کے اندر نماز جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو شخص کعبہ کے اندر نماز پڑھے گا تو وہ قبلہ کے ایک حصے کا استقبال کرے گا، یعنی جس طرف رخ کر کے وہ نماز پڑھے گا تو سامنے قبلہ کا ایک حصہ ہوگا، اور ایک حصے کا استدبار کرے گا، یعنی کعبہ کا ایک حصہ اس کے پیٹھ کے پیچھے ہوگا۔ تو گویا کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں استقبال قبلہ بھی ہے اور استدبار قبلہ بھی ہے، اور استقبال قبلہ کا تقاضا یہ ہے کہ نماز درست ہو جائے، لیکن استدبار قبلہ کا تقاضا یہ ہے کہ نماز نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف پشت کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو استدبار قبلہ کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو استقبال کو دیکھا جائے تو نماز ہونی چاہیے، اور استدبار کو دیکھا جائے تو نماز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب دونوں صورتیں جمع ہو گئیں، پس جانب فساد کو احتیاطاً ترجیح دی جائے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض ہوگا کہ اس صورت میں تو نفل نماز بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نفل نماز کی صورت میں بھی استدبار قبلہ موجود ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ نفل کے اندر نرمی اور سہولت کا معاملہ کیا جاتا ہے، گویا کہ نفل کی بنیاد نرمی اور سہولت پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص قیام پر قادر ہو
اس کے باوجود وہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھنا جائز ہے، جبکہ فرض جائز نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفل کا مدار نرمی اور سہولت پر ہے۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفل تو جائز ہو جائے گی، البتہ فرض نماز یہ جائز نہیں ہوگی۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کو نفل کے ساتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ فرض اور نفل دونوں الگ الگ ہیں۔ نفل میں نرمی اور سہولت ہوتی ہے، جبکہ فرض میں سختی ہوتی ہے۔ اس لیے فرض کو نفل کے ساتھ لاحق نہیں کیا جا سکتا۔ انہی دلائل کی بنیاد پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کعبہ کے اندر فرض نماز، وتر نماز، صلاۃ الطواف اور سنت فجر یہ جائز نہیں ہے، البتہ دیگر نوافل جائز ہیں۔ احناف ہر قسم کی نماز کو جائز مانتے ہیں۔ احناف کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ حضرت بلال، حضرت اسامہ، حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی تھے۔ جب یہ حضرات اندر داخل ہوئے تو آپ نے کعبہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ پھر کچھ دیر آپ وہاں پہ ٹھہرے، اور جب آپ وہاں سے باہر نکلے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر کون سا عمل کیا؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی، کعبہ کے ایک ستون کو اپنی بائیں جانب، 2 ستون کو دائیں جانب اور 3 ستون کو پیچھے رکھا، اور سامنے کی دیوار سے 3 ذرا کے فاصلے پر آپ نے نماز پڑھی۔ اور اس وقت کعبہ کے اندر کل 6 ستون تھے۔ اس روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے سے متعلق صحابہ کرام کے تواتر کو نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا تواتر سے روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی ہے۔ چنانچہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 صحابی کا قول اپنی کتاب طحاوی کے اندر نقل فرمایا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ آپ نے کعبہ کے اندر نماز نہیں پڑھی ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ
خود حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو نماز پڑھی ہے۔ تیسری بات آپ یہ یاد رکھیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت اسامہ کی جس روایت سے استدلال کیا ہے، جس کو نقل کرنے والے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، جبکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے ہی نماز پڑھنے والی روایت نقل کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں تعارض ہے۔ حضرت عثمان جو روایت کرتے ہیں حضرت اسامہ سے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھنا درست نہیں ہے اور آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت اسامہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی ہے، تو گویا کہ حضرت اسامہ کی روایت میں تعارض ہے، جبکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں کوئی تعارض نہیں ہے، یہ صرف پڑھنے والی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ اس لیے احناف نے حضرت بلال والی روایت کو لیا ہے اور صحابہ کے تواتر والی روایت کو لیا ہے۔ احناف کی دوسری دلیل یہ ہے کہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی صورت میں صحت نماز کی جو شرائط ہیں وہ سب کے سب موجود ہیں، حتیٰ کہ استقبال قبلہ بھی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ استقبال قبلہ کے لیے تمام قبلہ کا استیعاب شرط نہیں ہے، بلکہ کعبہ کے کسی ایک جہت، ایک جانب میں اگر استقبال ہو جائے تو وہ نماز کی صحیح ہونے کے لیے کافی ہے۔ اس وجہ سے احناف کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کو درست کہتے ہیں۔ یہاں تک امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری دلیل کا تقاضا ہے کہ استقبال کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی صورت میں قبلے کا استقبال بھی ہے، قبلے کا استدبار بھی ہے، یہ کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے باز کعبہ کا استقبال کافی ہے۔ اسی طریقے سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کہنا کہ فرض کو نفل کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے کیونکہ دونوں نمازیں الگ الگ ہوتی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جواز صلاۃ کی، نماز کے جائز ہونے کی جو شرطیں نفل کے لیے ہیں وہی شرط فرض کے لیے بھی ہیں۔ جب دونوں کے لیے شرطیں یکساں ہیں تو جب نفل درست ہیں تو فرض بھی درست ہو جائیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ احناف کے نزدیک کعبہ کے اندر نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہ متعدد روایات اور صحیح دلائل سے ثابت ہیں۔ پہلی بحث تو یہ ہوتی ہے۔ دوسری بحث یہ ہے
کہ اگر کعبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھی جائے تو اس کی کتنی صورتیں ہو سکتی ہیں اور کون کون سی صورت میں نماز ہو جائے گی اور کس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیے کہ صاحب کتاب نے 3 صورتوں کو بیان کیا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ظہر المقتدی الی ظہر الامام، یعنی مقتدی کا پشت امام کی پشت کی طرف ہو۔ اب یہ اس طرح سمجھیے کہ امام کعبہ کے اندر جانب غرب یعنی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہا ہو اور مقتدی امام کے پیچھے جانب شرق یعنی مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، تو امام کا رخ مغرب کی طرف ہو اور پیچھے مقتدی کا رخ مشرق کی طرف ہو، تو دونوں کی جو پشتیں ہیں نا وہ ایک طرف ہوں گی، یعنی امام کا پشت مقتدی کی پشت کی طرف۔ تو اس صورت میں بلا کراہت نماز ہو جائے گی، کیونکہ اقتداء کے لیے مقتدی کے سامنے قبلے کا ہونا شرط ہے، اور یہاں پر جانب شرق میں بھی قبلہ ہے، کعبہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وجہ المقتدی الی وجہ الامام، یعنی مقتدی کا چہرہ امام کی چہرے کی طرف ہو۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ امام مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی یہ امام کے آگے کھڑا ہو اور اس کا رخ مشرق کی طرف ہو، تو امام کا رخ مغرب کی طرف اور مقتدی کا رخ مشرق کی طرف، تو وجہ المقتدی الی وجہ الامام ہوا کہ مقتدی کا چہرہ امام کے چہرے کی طرف۔ اس صورت میں بھی نماز ہو جائے گی، البتہ مکروہ ہے، کیونکہ کسی کے چہرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ درمیان میں پردہ لٹکا دیا جائے، کسی چیز کو حائل کر دیا جائے امام اور مقتدی کے چہرے کے درمیان، تو پھر بلا کراہت بھی جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھیے کہ آپ نے جو یہ پڑھا ہے کہ مقتدی اگر امام سے آگے ہو جائے تو اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوتی۔ تو اب یاد رکھیے تقدم اور تأخر یعنی آگے اور پیچھے ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ اتحاد جہت کے وقت ہے، کہ جب امام اور مقتدی دونوں کی جہت ایک ہو اور مقتدی امام سے آگے بڑھ جائے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی مقتدی کی۔ لیکن یہاں پر اتحاد جہت نہیں ہے،
کیونکہ امام کی جہت مغرب ہے اور مقتدی کی جہت مشرق ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔ تیسری صورت جس کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ ظہر المقتدی الی ظہر الامام، یہ ظہر المقتدی الی وجہ الامام، تیسری صورت کہ مقتدی کا پشت امام کے چہرے کی طرف ہو۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ امام مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو اور مقتدی بھی مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، لیکن مقتدی آگے ہو اور امام پیچھے ہو، تو مقتدی کا پشت، مقتدی کی پیٹھ امام کے چہرے کی طرف ہوگی۔ یہ جائز نہیں ہے، اس صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر اتحاد جہت میں تقدم و تأخر پایا گیا کہ امام اور مقتدی دونوں کی جہت ایک ہی ہے، یعنی مغرب، اور مقتدی امام سے آگے ہے، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ ان تین صورتوں کو صاحب کتاب نے بیان کیا ہے۔ اس کی ایک چوتھی صورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وجہ المقتدی الی ظہر امام، وجہ المقتدی الی ظہر الامام، کہ مقتدی کا چہرہ، مقتدی کا رخ امام کی پشت کی طرف ہو۔ جیسے عام طور پہ کہ امام آگے ہوتا ہے، جس جہت میں امام کا رخ ہوتا ہے اسی جہت میں مقتدی پیچھے کھڑا ہوتا ہے، تو اس صورت میں بالاتفاق نماز جائز ہے، جیسے کہ عام طور پہ مسجدوں میں نماز ہوتی ہے۔ تو یہ صورت چونکہ بالکل واضح اور ظاہر ہے، اس لیے صاحب کتاب نے اس صورت کو بیان نہیں کیا، لیکن آپ کی یادداشت کے لیے میں نے اس صورت کو بھی نقل کر دیا کہ امام آگے ہو، مقتدی ان کے پیچھے ہو اور دونوں کا رخ ایک طرف ہو، تو اس صورت میں مقتدی کی نماز، امام کی نماز درست ہے۔ یہ تو ہو گئی دوسری بحث۔ تیسری بحث یہ ہے کہ مسجد حرام میں جماعت سے نماز پڑھنے سے متعلق ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے اب ایک بات یہ سمجھیے کہ کعبہ اور مسجد حرام دونوں الگ الگ ہیں۔ جن کا طواف کیا جاتا ہے، یعنی وہ چوکور والی عمارت، چار کونے والی عمارت جس پر کالا غلاف چڑھا ہوا ہوتا ہے اور جن کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، یہ کعبہ ہے، اور اس کے اطراف میں جو مسجد بنی ہوئی ہے یہ ہے مسجد حرام۔ رخ نماز کے لیے رخ جو ہے وہ کعبہ کی طرف کرنے ہیں، نہ کہ مسجد حرام کی طرف، کیونکہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے، نہ کہ مسجد حرام۔ اس لیے آپ جب حج پر جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے سارے لوگ اسی کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے ارد گرد چاروں طرف سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے۔ اب دیکھیے، اگر مسجد حرام میں جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو تو اب امام جو کھڑا ہوگا
اس کے پیچھے بھی صف لگتی ہیں، ان کے دائیں بھی، ان کے بائیں بھی، اور ان کے آگے والے جہت میں بھی، چاروں طرف سے صفیں لگتی ہیں۔ تو امام جس جگہ کھڑا ہوگا، جس رخ سے کھڑا ہوا ہے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور بائیں جو لوگ امام کی جہت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ امام سے آگے نہ جائیں۔ مثلا امام کعبہ سے 5 گز کے فاصلے پر کھڑا ہوا، جانب مغرب میں، اور کوئی مقتدی جانب مغرب میں ہی امام سے آگے نکل جائے، اور امام چونکہ 5 گز کے فاصلے پر، یہ مقتدی 4 گز کے فاصلے پر، 3 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو جائے، تو جو مقتدی امام کی جہت میں کھڑا ہوا ہے، اگر وہ مقتدی امام سے آگے آ جائیں تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ تقدم تأخر اتحاد جہت کے وقت معتبر ہے، اور مقتدی کا امام سے آگے بڑھنے کی صورت میں مقتدی کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ جو لوگ امام کی جہت میں کھڑے نہیں ہیں بلکہ دوسری جہت میں کھڑے ہیں، مثلا امام کعبہ کے سامنے مغرب کی جہت میں کھڑا ہے، دوسری مقتدیوں نے صف لگایا ہے، وہ شمال کی جہت میں ہے، جنوب کی جہت میں ہے، یا مشرق کی جہت میں ہے۔ تو یہ جو ہے نا شمال کی جہت، جنوب کی جہت اور مشرق کی جہت میں جو حضرات کھڑے ہیں، اگر یہ حضرات اور یہ مقتدی کعبہ سے زیادہ قریب ہو جائیں امام کے مقابلے میں، تو ان کی نماز بلا کراہت جائز ہو جائے گی، کیونکہ یہاں پہ تقدم و تأخر اتحاد جہت میں نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ خلاف جہت میں کھڑے ہیں، اگر وہ بجائے 5 گز کے فاصلے کے وہ 4 گز، 3 گز، 2 گز کے فاصلے پر یا اس سے بھی نزدیک کھڑے ہو جائیں کعبہ کے، تب بھی ان کی نماز ہو جائے گی۔ تیسری بحث تو یہ ہو گئی۔ چوتھی بحث ہے کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے سے متعلق۔ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنے کے متعلق احناف اور شوافی کا اختلاف ہے۔ شوافی کے نزدیک کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، احناف کے نزدیک کعبہ کی چھت پر کراہت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، یعنی احناف کے نزدیک کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ مکروہ ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ
جو کہتے ہیں کہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ کعبہ نام ہے بنائے کعبہ کا، عمارت کعبہ کا، اور جب آدمی چھت پہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے کعبہ کی عمارت نہیں ہوگی۔ جب ان کے سامنے کعبہ کی عمارت نہیں ہے، اور چونکہ کعبہ نام ہے عمارت کا، اور جب سامنے عمارت نہیں ہے تو گویا کہ استقبال کعبہ نہیں پایا گیا، استقبال قبلہ نہیں پایا گیا۔ جب استقبال قبلہ نہیں پایا گیا تو ان کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ بغیر استقبال قبلہ کے، بغیر استقبال کعبہ کے نماز نہیں ہوتی ہے۔ یہ دلیل دیتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ احناف کی دلیل یہ ہے کہ کعبہ صرف عمارت کا نام نہیں ہے، کیونکہ عمارت کے اندر انتقال، منتقل ہونے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ عمارت کو کبھی منہدم کر دیا جاتا ہے، بلکہ کعبہ نام ہے اس جگہ کا جہاں پر عمارت کعبہ بنی ہوئی ہے، اور وہ جو جگہ ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک کل فضا کعبہ ہے، قبلہ ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بنائے کعبہ تھی، عمارت کعبہ تھی، اس کو منہدم کر کے دوبارہ بنایا۔ پھر ان کے بعد حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن زبیر کی بنا کو منہدم کیا، پھر انہوں نے دوبارہ بنا کی۔ اگر کعبہ نام بنائے کعبہ کا ہے، عمارت کعبہ کا ہے، تو جن دنوں میں وہاں پر عمارت نہیں تھی تو ان دنوں نماز ہونی ہی نہیں چاہیے تھی، جبکہ ان دنوں نماز پڑھی جاتی تھی اور بالاتفاق کی امت وہ نماز درست ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کعبہ اور قبلہ نام عمارت کا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کا ہے، وہاں سے لے کر آسمان تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جبل ابی قبیس کی چوٹی پر چڑھ کے نماز پڑھے تو ان کے سامنے بنائے کعبہ نہیں ہے، تب بھی بالاتفاق اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اونچی عمارت پہ چڑھ کے نماز پڑھے اور جن کے سامنے بنائے کعبہ نہ ہو، بالاتفاق اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کعبہ نام بنا کا نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کا ہے، اور اس جگہ سے لے کر آسمان تک کی کل فضا جو ہے وہ کعبہ ہے۔ البتہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ اس صورت میں
خلاف تعظیم لازم آ رہی ہے۔ کعبہ کی چھت پہ چڑھنا یہ خلاف تعظیم ہے، اس لیے کعبہ کی عظمت کے خلاف ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ جہاں تک نفس جواز صلاۃ کا تعلق ہے تو نماز ہو جائے گی۔ احناف چونکہ کراہت کے ساتھ مکروہ کہتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ تعظیم کے خلاف ہے۔ دوسری یہ بات یہ ہے کہ ترمذی شریف کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصلی فی سبعۃ مواطن فی المزبلۃ والمجزرۃ والمقبرۃ وقارعۃ الطریق وفی الحمام ومعاطن الابل وفوق ظہر بیت اللہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مقامات پر 7 جگہوں پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 1 کوڑا کھانا، جہاں پہ لوگ کوڑا وغیرہ ڈالتے ہیں، گندگی وغیرہ ڈالتے ہیں۔ نمبر 2 مذبح، جہاں پہ جانور وغیرہ کو ذبح کرتے ہیں۔ نمبر 3 قبرستان۔ نمبر 4 درمیانہ راستہ، راستے کے بیچ میں۔ نمبر 5 حمام۔ نمبر 6 اونٹ باندھنے کی جگہ، اور نمبر 7 بیت اللہ کی چھت۔ ان 7 مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ دیکھیے یہ جو کوڑا کھانا ہے، مذبح ہے، قبرستان ہے، درمیانہ راستہ ہے، حمام ہے یا اونٹ باندھنے کی جگہ ہے، اگر یہ جگہیں پاک صاف ان کو کر دیا جائے اور وہاں پر نماز پڑھی جائے تو بالاتفاق نماز ہو جائے گی۔ البتہ دوسرے عوارض کی وجہ سے یہ ممنوع ہے کہ جہاں پر لوگ کوڑا پھینکتے ہوں وہاں پہ لوگ نماز پڑھیں، یہ غیر مناسب ہے۔ جہاں پہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہوں وہاں پہ پڑھیں، قبرستان میں لوگ پڑھیں نماز، لوگوں کو شبہ ہوگا۔ راستے کے بیچ میں لوگ نماز پڑھیں، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہوگی۔ اسی طریقے سے حمام اگر پاک صاف ہو وہاں نماز پڑھیں، اونٹ باندھنے کی جگہ نماز پڑھیں، ڈر ہے کہیں اونٹ کو نقصان نہ پہنچاتے۔ تو یہاں پر دوسری عوارض کی وجہ سے کراہت آئی ہے، ممانعت آئی ہے، ورنہ فی نفس ہی نماز پڑھنا درست ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جب ان 6 مقامات پر فی نفس ہی نماز پڑھنا درست ہے کراہت کے ساتھ، تو 7ویں جو مقام ہے فوق ظہر بیت اللہ تعالی، تو اس میں بھی نماز درست ہونی چاہیے کراہت کے ساتھ۔ اس لیے احناف کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کی چھت پر کراہت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے۔ یہ کل 4 بحثیں ہو گئی پورا۔ اب آپ عبارت اور ترجمہ دیکھیے۔ باب الصلاۃ فی الکعبہ، یہ باب ہے کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کے بیان میں۔ الصلاۃ فی الکعبۃ جائزۃ فرضھا و نفلھا، کعبہ میں نماز پڑھنا جائز ہے، فرض بھی اور نفل بھی۔ فإن صلی الامام فیہا بجماعۃ، اگر اس میں امام جماعت کے ساتھ نماز پڑھائیں، فجعل بعضهم ظہرہ الی ظہر الامام، پس بعض لوگ ان میں سے اپنی پیٹھ امام کی پیٹھ کی طرف کر دیں، جاز تو جائز ہے۔ ومن جعل منہم وجہہ الی وجہ الامام، اور بعض لوگ اپنا چہرہ امام کے چہرے کی طرف کرے، جاز جائز ہے۔ ویکرہ لیکن مکروہ ہے۔ ومن جعل منہم ظہرہ الی وجہ الامام، اور بعض لوگ اپنے پیٹھ کو امام کے چہرے کی طرف کر دیں، لم تجز صلاتہ، ان کی نماز جائز نہیں ہوگی۔ وَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور جب امام نماز پڑھائے مسجد حرام میں، تحلق الناس حول الکعبہ، اور لوگ حلقہ بنائیں کعبہ کے ارد گرد، وصلوا بصلاۃ الامام،
اور وہ امام کے ساتھ نماز پڑھیں۔ فمن کان منہم اقرب الی الکعبۃ، پس ان میں سے جو لوگ کعبہ سے زیادہ قریب ہو، من الامام، امام کے مقابلے میں، جاز صلاتہ، اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ اذا لم یکن فی جانب الامام، جبکہ وہ امام کی جہت میں نہ ہو، جانب میں نہ ہو۔ ومن صلی علی ظہر الکعبۃ، اور جو شخص کعبہ کی چھت پر نماز پڑھے، جاز صلاتہ، تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی۔ آج کا سبق پورا ہوا، انشاءاللہ آئندہ کتاب الزکوٰۃ کو شروع کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ العظیم۔